تیرے پر مصیبت آئی وہ بندے تیرے ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہے. رہی میری بات تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ. بہت سی باتیں تو ایسی کر جاتا ہے جو تیری شان کے قابل نہیں، میری شان کے قابل نہیں. او بندے اگر میں پکڑنے پر آؤں تیرے ایک ایک سانس بول پہ پکڑ لوں، تیری ایک ایک آنکھ کی نگاہ پہ پکڑ لوں. وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ. بہت ساری باتوں کو تو تیرا پروردگار درگزر کر دیتا ہے. میں بھی سن رہا ہوں. صبح اٹھے فجر کی نماز نہ پڑھی، ناشتہ پھر بھی دے دیا، منہ دھونے کو پانی دے دیا، استنجا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انتظامات کر دیے، کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اللہ اکبر. پالیسی تو یہ تھی حکومت کو ووٹ دو گے حکومت تمہارے روڈ بناوے گی، حکومت کو ووٹ دو گے حکومت کچھ لے کچھ دے پہ چلے گی، استاد کچھ لے اس سبق سناؤ گے وہ تمہیں سبق آگے دے گا، اپنے پیر کو پیر مانو گے وہ مرید بنانے میں تمہیں فخر سمجھے گا. اللہ اکبر. شوہر بیوی کی بات ماننے گا، بیوی شوہر کی بات ماننے گی، دونوں کی زندگی کامیاب گزرے گی. گھر کے اندر ماں باپ کے کہے پہ چلیں گے، گھر کامیاب بنے گا. ہر جگہ کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہے، لیکن مالک تیری قدرت کے عظیم نظارے، تیری معاملے کچھ اور ہی ہیں. پروردگار عالم بندہ کچھ دیتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے بندے کو تو بے پناہ نعمت عطا فرما رہا ہے. اگر وہ کہہ دیتا فجر کی نماز پڑھو گے رزق ملے گا تو ایمانداری سے بتاؤ کروڑوں انسان بھوکے رہ جاتے. اگر وہ کہتا صبح اٹھ کے کلمہ پڑھو گے تو تمہارا منہ کھلے گا. ایمانداری سے بتاؤ میرے سمیت آج کتنے اللہ کے نافرمان ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی صبح سے اللہ کا نام نہیں لیا. اگر وہ کہتا درود شریف پڑھے گا تیری آنکھوں کا پردہ ہٹے گا. اگر تو کلمہ طیبہ پڑھے گا تیسرا کلمہ پڑھے گا میرا نام لے گا تو تیری آنکھوں کے تیرے کانوں کے پردے ہٹیں گے. اے بندے اگر تو میرا قرآن پڑھے گا تیرے قدموں میں طاقت دوں گا، تیرے پیروں تیرے ہاتھوں میں طاقت دوں گا. کتنا کریم پروردگار ہے جو فرشتہ شام کو تیرے میرے گناہ لے کے آسمان پر جاتا ہے، مالک درگزر فرما کر انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح ناشتہ تیرے میرے لیے بھیج دیتا ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، دینی مدارس. نعرہ تکبیر. اس نے اپنے قرآن کریم میں اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے الہ العالمین تیری کائنات کے اندر کوئی ایسا آدمی بھی ہے تو جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، جس کی چال کو، جس کی قیل قال کو، جس کی ڈھال کو، جس کے رہنے سہنے کو، جس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے پروردگار عالم تیرا غصہ جوش پکڑتا ہے. فرمایا ہے موسیٰ فلانی بستی میں فلانے مکان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو دیکھ کر میرا قہر زمین پر اترنے لگ جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے اس کے مکان کے دروازے پہ پہنچ گئے. جا کے صاحب مکان کا دروازہ بجایا، آدمی باہر آیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اے موسیٰ یہ وہی ہے جو ساری کائنات میں بدترین انسان ہے. خدا کا پیغمبر بولنے لگا، اس کا گناہ پوچھنے لگا. فرمایا موسیٰ خاموش ہو جا، دیکھنے کی اجازت ہے، بولنے پوچھنے کی اجازت نہیں، واپس آ جا. دیکھو مالک کریمی کی کتنی شان ہے، اپنے پیغمبر پر بھی اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئے. سارے کا سارا دل پریشانی میں گزرا، رات پریشانی میں گزری. فرمایا میرے کلیم اللہ بتا کیوں پریشان ہے؟ کہ الہ العالمین تو نے بدکار تو مجھے دکھا کر یا اللہ میری آنکھوں میں ساڑ آ گیا، یا اللہ میں بے سکون ہو گیا. پروردگار عالم اب صبح مجھے ایسا آدمی دکھا دے جو ساری کائنات کے اندر تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں خدا کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہی صبح. فرمایا میں موسیٰ اسی دروازے پہ چلا جا، اسی محلے میں چلا جا، اسی بستی میں چلا جا جہاں تو نے کل سب سے بدکار آدمی دیکھا تھا. یا اللہ میں کہ دروازہ بدلوں نانا، اسی دروازے کی کنڈی بجائیو، اسی گلی میں جائیو. موسیٰ علیہ السلام سمجھے باپ ہوگا، تایا چاچا ہوگا، اس کا رشتہ دار ہوگا یا مکان بدلنے والا ہوگا، کرایہ دار دوسرا آ گیا ہوگا. خدا کے پیغمبر نے جا کے
کے دروازہ بجایا، وہی آدمی آ گیا، کمیاں بتاؤ کیا بات ہے، کل بھی آئے تھے بغیر بات کہے چلے گئے، آج بھی آئے بغیر بات کہے چلے گئے۔ فرمایا موسیٰ خبردار بولنے کی اجازت نہیں، میرے سے پوچھنا تجھے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ سے کلام کرنے لگے، الہ العالمین کل یہ بدکار آدمی تھا، رات کی تاریکی میں اس نے تجھے کیسے منا لیا، اس نے کون سی نیکی کر دی، پروردگار عالم کون سے پہاڑ سونے کے تیرے راستے میں خرچ کر دیے، الہ العالمین بتا یہ کون سی نیکی کر گیا۔ فرمایا موسیٰ اپنے مقام پہ چل تب بتاؤں گا۔ خدا کا پیغمبر جلدی جلدی اپنے مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ صبح تک یہ بڑا بدکار تھا، دوپہر تک تو میرا اللہ اکبر غصہ اس کے اوپر کھولنا تھا کہ میرا عذاب اسے کہیں نہ کہیں جکڑ لے، میرے شکنجے میں آ جائے۔ شام تک بڑا گناہگار تھا، گھر آیا تب بھی بڑا گناہگار تھا، بستر پر آ کے بیٹھا تب بھی میری رحمت اس کی طرف نہیں آ رہی تھی۔ اے موسیٰ جب روٹی کھانے لگا لقمہ ہاتھ میں تھا، مجھے اس پہ غصہ آیا، اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تب بھی یہ گناہگار تھا، سالن میں ڈبویا تب بھی گناہگار تھا۔ اے موسیٰ روٹی کھانے لگا تب میری رحمت کو اس پہ پیار آ گیا، الہ العالمین اس نے کیا کیا، مکان تیرے راستے میں دے دیا، یا اللہ بچے تیرے راستے میں کٹا دیے، الہ العالمین اس نے کیا کیا۔ فرمایا اس کی بیوی روٹی سالن لا کے اس کے پاس بیٹھی، اس نے روٹی کا لقمہ توڑا سالن میں ڈال کر جب منہ میں ڈالنے لگا، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو دے کے گھبرا گیا، روٹی اپنے ہاتھ میں لے کے کہنے لگا بتا تجھے کس نے چھیڑا، تجھے کس نے گالی دی، ابھی جا کر میں تکہ بوٹی کر دوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی تیری وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آیا، جب تو صبح نہا دھو کر ناشتہ پانی کر کے گھر سے نکلا، سامنے محلے والی عورت مکان والی میرے گھر میں آ گئی، دو چار اور عورتیں آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے جو تانے سنانے شروع کیے، تانے دینے شروع کیے، اس آدمی کی تو بیوی ہے جس سے گھر والے تنگ ہیں، جس سے باہر والے تنگ ہیں، جس سے بازار والے تنگ ہیں، اتنا بڑا گناہگار تو ہم نے دیکھا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کا تیرے بارے میں وہ کہہ کے گئی، میرے سے برداشت نہ ہوا، منع تجھے کچھ نہیں کر سکتی، زبان ان کی بند نہیں کر سکتی، بتا میں کیا کروں۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی بیوی نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی اب تو تجھے اس رب کا واسطہ، جس رب کی روزی کھاتا ہے، جس رب کا رزق کھاتا ہے، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ اے موسیٰ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اپنی بیوی کے رونے پر کہنے پہ اتنا شرمندہ ہوا، روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے تھا۔ اے موسیٰ اس کی آنکھ میں آنسو آنے لگا، اس نے جلدی سے یوں کر کے بیوی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کے مجھے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا اللہ بس کر دے، میری توبہ مجھے معاف کر دے۔ اے موسیٰ اس کی آنکھ میں آنسو مجھے اتنا پسند آیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسی وقت میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم تو 10-15 سال کے 20-25 سال کے گناہ لے کے بیٹھے، وہ مالک کائنات کتنا رحیم ہے جو اپنے بندے کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ادنا منی کہہ کے قریب بلایا، نور کے 70,000 پردے ہٹا دیے، محبوب مجھے دیکھ لے، بن دیکھے اللہ اکبر میری توحید کا پھلیرا آدم نے بلند کیا، بن دیکھے نوح نجی نے بلند کیا، بن دیکھے ابراہیم خلیل نے بلند کیا، اسماعیل ذبی نے بلند کیا۔ محبوبہ دنیا والے کہتے ہیں تیرا رب کیسا ہے، آج اپنے رب کو دیکھ کے بتا دے میرا رب کیسا ہے۔ اللہ اکبر جب آمنے سامنے محب اور محبوب ہوئے، اللہ غنی فرمایا محبوب تیرا چہرہ مجھے بجھا بجھا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تو کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ادب کے مارے کہتا نہیں۔ کہا جی اللہ مجھے 4 باتوں میں تیرے سے گلا ہے۔ فرمایا محبوبہ اپنی ذات کے بارے میں، پھر سن والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر 3 صفات، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک غالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یتیم تھا، تیری انگلی پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، جبرائیل کو خادم میں نے تیرا بنایا۔ ووجدک غالا فہدی، غار حرا میں کیا تلاش کرنے گیا تھا، ہدایت پر راستہ ہم نے تجھے دکھایا۔
ایک رب کی توحید کا پرچار ہم نے تیرے سے کرایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا محبوبہ وہ وقت یاد کر تیری برادری میں تجھے کوئی روٹی نہ دیتا تھا ایک کھجور کے دانے کے لیے تجھے پیٹ پہ 4 پتھر باندھنے پڑتے تھے ہم نے اتنا تجھے عطا کر دیا انما انا قاسم واللہ یوتی او میرا حبیب خزانے میرے میں نے تیرے ساری جھولی پر پیدا کر دیے محبوب بتا میرے سے ناراض ہے فرمایا نہیں مزمل میں نے تجھے بنایا مدثر میں نے تجھے بنایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کا اعزاز دیا ما زاغ البصر وما طغى کے نین میں نے تیری آنکھوں میں سرمے ڈال دیے واللیل کی زلفیں بنا دی والتین کے دانتوں والا اللہ اکبر اے پیغمبر جس کے سر پہ میں نے تاج نبوت سجایا میں نے کبھی بھی اس کی نبوت کا قسم کھا کر اعلان نہیں کیا جب باری آمنہ کے لال کی آئی حلیمہ کے نور نظر کی آئی عبد المطلب کے لخت جگر کی آئی اللہ اکبر عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے کی آئی ساری دنیا کے خیر خواہ کی آئی سارے نبیوں کے سردار کی آئی فرمایا محبوبہ میں نے قسم اٹھا کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین دنیا والو تم مانو یا نہ مانو خدا قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہے آمنہ کا لال میرا رسول ہے محبوب بتا ہم نے تیرے شان میں کوئی کمی کی یا اللہ نہیں مجھے گلہ اللہ اپنی ذات سے نہیں ہے اپنے بارے میں نہیں یا اللہ میری امت کے بارے میں مجھے 4 باتوں سے گلہ ہے الہ العالمین فرمانے لگے محبوب بتا تیری امت کو میں نے کیا نہ دیا خیر الامم کا تاج میں نے ان کے سر پر سجایا ساری امت کا سردار میں نے بنایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ بنایا نبیوں پر ان کو گواہ بنایا امتوں پر ان کو گواہ بنایا محبوب بتا کس وجہ سے پریشان ہے کہ الہی جو مجھے دیا تیرا شکر ہے جو میری امت کو دیا تیرا شکر ہے لیکن پروردگار عالم پھر بھی مجھے 4 باتوں سے گلا ہے محبوب بتا 4 باتوں سے گلا کیوں کہ الہ العالمین پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ تھے پچھلی امتوں کے قد 60 ہاتھ گز تھے الہی میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا پہلے مجھے بتا کبھی ہمیں خیال آیا سوچا کبھی کہاں 125 فٹ کے قد اور کہاں 50 5 فٹ کے قد خیال آیا فرمایا محبوب جس کو 125 فٹ کا قد دیا سوچ اگر وہ اپنا کرتا پجامہ بناتا ہوگا کتنے میٹر کپڑا لگتا ہوگا کتنے تھان کپڑوں کے لگتے ہوں گے محبوب اگر اسے بھوک لگتی ہوگی تو کتنے من آٹا کھاتا ہوگا محبوبہ میں نے تیری امت کو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لیے میں نے تیری امت کا میدہ چھوٹا کر دیا 2 روٹیوں پر گزارا ہو جائے قد چھوٹا کر دیا 3-3.5 میٹر تھوڑے کپڑے پہ گزارا ہو جائے تاکہ تیری امت کپڑے بنانے میں روٹی کھانے میں دیر نہ کر دے میرے ناراض بندوں کو میری طرف بلا کر راضی کرنے میں جنت میں کے اندر پہنچانے کا ذریعہ بننے میں جلدی کر دے محبوب بتا آپ راضیوں کے ناراض ہو میں نے اچھا کیا ہے برا کیا اللہ بہت اچھا کیا دوسرا گلا بتا کیا ہوا پروردگار عالم اللہ غنی پہلی امتوں میں اتنی طاقت تھی 500 من کا پتھر ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے پھوک مارا کرتے دیوار گرا دیا کرتے یوں کر کے جاتے جاتے ہاتھ سے درخت اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے یوں کر کے ناخن پہاڑوں میں مار کے کمرے بنا لیا کرتے الہی میری امت کو کمزور کیوں کر دیا فرمایا میرا حبیب ذرا ہنس کے دکھا اس میں بھی ایک راز ہے جنہیں میں نے طاقتور بنایا طاقت میں نے دی انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے انا ربکم العالی خدائی کا دعویٰ کر دیا تیری امت کا قد میں نے چھوٹا کر دیا اللہ اکبر تیری امت کا قد چھوٹا کر دیا اور میں نے طاقت کے اندر کمزور کر دیا تاکہ طاقت کا اور قد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خدائی کا دعویٰ نہ کر دے میرا محبوب تجھے قیامت کے دن میرے سامنے شرمندہ نہ کر دے ہم نے یہ اعزازی طور پہ کر دیا قد بھی چھوٹا کر دیا طاقت میں بھی کم کر دیا تاکہ تیرا امتی میرا بندہ زمین پر رہے تو بندہ ہی بن کے رہے خدا بن کے نہ رہے آپ راضی ہو کہ نہیں راضی کا جی یا اللہ تیسری بات یہ میری امت کی عمر چھوٹی کیوں کر دی پچھلی امتوں کی عمر 500 سال 600 سال نبیوں کی عمر 1000 سال میری امت کی 60-70 سال 80 سال کی عمر کیوں کر دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی راز ہے اللہ کیا راز ہے
فرمایا محبوبہ آپ کیا سمجھے میں نے تیری امت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں الہ العالمین زیادتی تو نہیں کہتا، لیکن 1000 سال میں کتنے سجدے کرے گا، 1000 سال میں کتنے نفل پڑھے گا، 1000 سال میں کتنے روزے رکھے گا، کتنا تیرا ذکر کرے گا؟ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے انہیں 1000 سال کا دن دے دیا، لیکن تیری امت کو راتوں میں ایک رات ہم نے 84 سال 4 مہینے کی دے دی۔ جا اپنے امتیوں میں جا کے اعلان کر دینا اس لیلۃ القدر کی رات میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا، ایک آیت قرآن کی پڑھ لے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، 2 رکعت نفل ادا کر لے گا، چھوٹی سی سورۃ قل اللہ اس رات کی عبادت کی نیت سے کر لے گا، تیرا رب قبول فرما کر اتنا اجر دے گا جتنا 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ محبوبہ ان کو ہم نے 1000 سال کی عمر دے دی، تیری امت 10 سال مسلسل جاگ لے گی، ان کی عبادت سے زیادہ ان کو حصہ مل جائے گا۔ محبوب بتا ہم نے جمعۃ المبارک کا دن دے دیا، محبوب بتا ہم نے انہیں رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا، محبوب بتا دن کا روزہ رات کا قیام عطا فرما دیا، محبوب ہم نے تیری امت کے لیے اچھا کیا۔ اب چوتھی بات جلدی سے بتا، یا اللہ تیری ساری باتوں پر مجھے اتفاق ہے، میں نہ بھی کروں کرنا پڑے گا، تو ہمارا رب ہے، رب بندوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ الہ العالمین ایک بات کا مجھے اور گلہ ہے، وہ کیا بات ہے؟ یا اللہ خیر الامم بنایا، ساری امتوں کی سردار بنایا، لیکن پروردگار عالم سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ آدم ان کی امت پہلے آئی، ابراہیم امت پہلے آئی، نوح علیہ السلام امت پہلے آئی، یا اللہ میری امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب اس کے اندر بھی ایک راز ہے، آخر میں اس لیے بھیجا، آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے ماننے والے چلے گئے، ابراہیم اسماعیل کے ماننے والے چلے گئے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے چلے گئے، بتا کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب قیامت آئے گی، کب جنت میں جائیں گے؟ محبوبہ ہم نے تیری امت کو سب سے آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ تیرے پر میرے پر ایمان لائیں، موت آنے کے بعد زیادہ دیر قبر میں انتظار کرنا نہ پڑے، تاکہ تھوڑی دیر قبر میں انتظار کرے اور قیامت آئے جنت کے اندر چلے جائے۔ محبوبہ نہیں یقین آتا پوچھ لینا، جب تیرا امتی میدان معاشر میں آئے گا، جنت میں جانے لگے گا، اس سے پوچھ لینا قبر میں کتنا سوئے، تیرا امتی کہے گا عصر کی نماز پڑھ کے سوئے تھے، مغرب کی اذان کے وقت ہمیں کسی نے اٹھا دیا۔ جب یہ اعزاز ملا تو پھر واپس آئے، پہلے آسمان، آدم علیہ السلام بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کیا لائے ہو؟ یہ لایا، یہ لایا، امت کے لیے کیا لائے؟ السلام علینا وعلی عباد الصالحین کا تحفہ ملا، 5 نمازوں کا تحفہ ملا، آمن الرسول کا تحفہ ملا، سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا، دعائیں التجا کرنے کا طریقہ ملا، بہت کچھ ملا۔ آدم علیہ السلام نے سنا، کہنے لگے محبوب پھر امت کے پاس جانا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، اس امت کا شان سن کے مجھے بھی رشک آ گیا، جب آپ اپنی امت کی طرف لوٹو گے، جا کے سب سے پہلے میں آدم علیہ السلام کا اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ 3 سلام ملے اس امت کو معراج کی رات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا، پروردگار عالم نے اس امت کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے اس امت کو سلام کیا۔ جب محبوب وہاں سے روانہ ہونے لگے، فرمایا اے معراج والے دولہا، اے معراج والے نبی، کچھ اور تو سنتا جا، اللہ کے پیارے پیغمبر کیا سناؤ گے؟ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو تیری امت کو مل گئی، میں آدم علیہ السلام کو کوئی نہیں ملی۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے کہا اے آدم 4 چیزیں ایسی کیا جو اللہ نے میری امت کو دی تجھے نہیں دی؟ پہلی، فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت ایک مرتبہ جنت کے اندر چلی جائے گی، دوبارہ جنت سے نہیں نکالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا تحفہ کیا ملا؟ فرمایا میرے سے جب لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، مجھے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا گیا۔ محبوبہ تیری امت کا کیا کہنا، ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ محبوب بتا تیسرا تحفہ کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے تیسرا اعزاز یہ ملا، جب میرے سے لغزش ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، میری بیوی اور میرے درمیان جدائی ڈال دی گئی، 40 سال تک، بعض جگہ ہے 300 سال تک بیوی ادھر میں ادھر پھرتے رہے۔ وہ جدہ کی پہاڑیوں میں سری لنکا کی پہاڑیوں میں جب مالک کائنات کے سامنے میں نے رو کے دکھایا، پھر مجھے حکم ہوا تیری توبہ قبول یہاں نہیں کروں گا، تو توبہ کر، قبول میں میدان عرفات میں کروں گا، مزدلفہ میں کروں گا، میں
مینا میں کروں گا۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں توبہ کے لیے 40 سال تک میدان کا عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا۔ جب مجھے میدان ملا تب میں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 40 سال مجھے لگے عرفات کا میدان تلاش کرنے، تو پھر میری امت کو کیا ملا؟ محبوب تیری امت کا کیا کہنا؟ مجھے توبہ کے لیے عرفات کے میدان میں بلایا، تیری امت سے زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ ہو جائے گا وہیں کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ وہیں اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔